السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سولو آف اسلام کی طرف سے میں آپ کے لیے ایک اور اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے اندر ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ سردیوں کا موسم ہے، ہم لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارا منہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہاتھ ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے کان ہیں، یہ ہماری پیشانی ہے، یہ بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیا ان کے چھپائے جانے کی وجہ سے، ان کے چھپ جانے کی وجہ سے ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا کہ کوئی شخص اگر اپنے ہاتھوں کو چھپاتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے کانوں کو چھپاتا ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے کہ جب بندہ نماز کی ابتدا کر رہا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر جانا ہے اور ہم نے سیدھا، جس طریقے سے میں کروں گا آپ مجھے دیکھیے گا کہ اس طریقے کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، اور ہمارے ہاتھ ٹیڑھے ویڑھے اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے، نہ ہی اس طریقے سے ہونے چاہیے، بلکہ اس طریقے سے جو عام حالات کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بندہ کہے تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طریقے سے جو دو اور مسئلے تھے کہ جب ہم نماز منہ چھپا کر ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کام، کوئی بھی کام جو ہمارے عام لائف سٹائل کے اندر، جو ہمارے عام حالات کے اندر ہمارے لیے معیوب ہو، تو نماز کے اندر ایسا کام کرنا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز کی جو مکروہات ہیں، تو میں نے مکروہات کی قسمیں اور ان کی ڈیفینیشن جو ہے میں نے ایک اور ویڈیو کے اندر بتائی تھی، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے تو یہ جو نماز اس طریقے سے بندہ ادا کرتا ہے تو یہ نماز اس کی مکروہ تحریمی ہے۔ جب بندہ منہ چھپا کر نماز ادا کرتا ہے، مفرل وغیرہ ہے، ہم نے منہ پر بھی لیا ہوا ہے، ناک بھی چھپایا ہوا ہے، منہ بھی چھپایا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر جب بندہ نماز ادا کرے گا، چاہے امام صاحب کے پیچھے ہے، اکیلا نماز ادا کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ منہ سے کپڑے کو ہٹا کر نماز ادا کرے۔ اگر منہ سے کپڑے کو ہٹا کر نماز ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو مسئلہ ہے کہ ہم پیشانی کو لپیٹ لیتے ہیں، ہم نے کوئی کپڑا مفرل وغیرہ جو ہے نا پیشانی پر ڈالا ہوا ہوتا ہے، پیشانی کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی کہ اس کو دوبارہ نماز ادا کرنا واجب ہے، اس کو دوبارہ نماز ادا کرنا واجب ہوگا، وہ دوبارہ نماز ادا کرے۔ وجہ کیا ہے کہ میرے آقا اعلیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے سجدہ 7 ہڈیوں پر کرنا ہے، شانی پر سجدہ کرنا ہے، اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں پر اور دونوں گھٹنوں پر، اور اسی طریقے سے دونوں پاؤں کے کناروں پر۔ آپ نے اپنے کپڑے کو نہ ہی سمیٹنا ہے اور نہ ہی اپنے بالوں کو سمیٹنا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جب ہم پیشانی پر کپڑا لگا کر نماز ادا کریں گے تو پیشانی جو فی نفس ہی چیز ہے اس کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہے، سجدہ اس کے ساتھ نہیں کر رہے، تو اس صورت کے اندر ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو زخم وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے تو ان صورتوں کے اندر اگر آپ کے ذہن کے اندر سوال آ رہا ہے کہ زخم وغیرہ ہے ہم اس کو چھپا کر نماز ادا کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے کہ صرف بندہ ناک پر سجدہ کر سکتا ہے، پیشانی کو چھوڑ کر صرف ناک پر اکتفا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ فقہی مسائل حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا دیں، انشاءاللہ آپ کے سوال پر ایک اور ویڈیو بنائی جا سکتی ہے اور آپ کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔